پنجاب میں مونسون بارشوں کا تیسرا اسپیل جاری ہے۔ آج مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق رواں مونسون میں 29 افراد جاں بحق اور 203 زخمی ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور فلیش فلڈ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے ہدایت کی ہے کہ مری کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے، سیاح محتاط رہیں۔ کھٹکوچا میں بی ایل اے کی اغوا برائے تاوان اور مجرمانہ سرگرمیاں بے نقاب۔ بی ایل اے دہشت گردوں نے 24 جولائی کو 2 بے گناہ شہریوں کو گاڑی سمیت اغوا کیا، 2 کروڑ 50 لاکھ کا تاوان طلب کیا۔ عدم ادائیگی پر مغویوں کو قتل کی دھمکی دی گئی۔ بی ایل اے دہشت گرد بینک ڈکیتیوں، گاڑیاں چھیننے اور بھتہ خوری میں بھی ملوث ہے۔ بی ایل اے دہشت گرد شہریوں، کاروباری افراد اور نجی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ عام بلوچ عوام، کاروباری افراد بی ایل اے کی مجرمانہ سرگرمیوں سے محفوظ نہیں۔ بی ایل اے کی کارروائیاں عوام کے تحفظ اور روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہی ہیں۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم خبر ہے یہ، کھٹکوچا میں بی ایل اے کے اغوا برائے تاوان اور مجرمانہ سرگرمیاں بے نقاب۔ بی ایل اے دہشت گردوں نے 24 جولائی کو 2 بے گناہ شہریوں کو گاڑی سمیت اغوا کیا، 2 کروڑ 50 لاکھ کا تاوان طلب کیا۔ عدم ادائیگی پر مغویوں کو قتل کی دھمکی بھی دی گئی۔ اس سے مزید بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث صاحب بہت شکریہ۔ حارث صاحب، جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بی ایل اے اب مسلسل جو عام شہری ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے، کیا کہیں گے آپ؟ لیکن یہ اب اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کارروائیوں کے علاوہ یہ پتہ خوری میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور چوری کمپنی کے لوگ وہ اٹھاتے ہیں، ان کو گاڑی سمیت اٹھاتے ہیں، پھر ان کے مالکان کو رنگ کرتے ہیں، 2 کروڑ 50 لاکھ کے تاوان مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس سے اور زیادہ، اس سے پہلے بھی کاروائیاں جاری کر رہے ہیں۔ ابھی گاڑیاں چھین لیتے ہیں، سنیچنگ کرتے ہیں، وہ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہی ہے کہ اب ان کو فائنینشلی کافی پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب یہی پیسہ جو یہ پیسے میں استعمال کرتے ہیں اور عوام میں بڑا خوف و ہراس پیدا ہوا گیا۔ ہم اس کو بھی سوچے، اس کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے، ان کی کاروائیاں کرنے کے لیے ہماری اسپورٹ ایجنسی ریلیاں کیا مطلب کاروائیاں کریں گے، اور بہت جلد عوام کو اس جو پرابلم مصیبت ہے اس سے بھی چھٹکارا دلا کریں گے۔ جی حارث نواز صاحب، یہ بھی کہے گا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے بی ایل اے کی جانب سے، کچھ کیا جا رہا ہے، جس بھی قسم کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، سارا کچھ دشمن کی حمایت پر ہی ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں بھارت کی انٹیلیجنس کی جو مارکا حق میں ان کا منہ کالا ہوا ہے، ضلع میں شکست بھی حاصل نہیں دی ہے، کہ اس کا یہ زخم چاٹ رہے ہیں اور اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی ویسے تو ہمت نہیں ہے کہ وہ فوجی کارروائی کریں، تو اب کی اس طرح سے یوز کر رہے ہیں اور ہر قسم کا ہتھکڑا استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی بی ایل اے کو استعمال کرتے ہیں، کبھی ٹی ڈی پی کو استعمال کرتے ہیں، کبھی وہاں طالبان ٹیم کو استعمال کرتے ہیں۔ ہر ایک کو کوشش کریں اور ہر جگہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہ ایک دم مشکل نہیں ہے، اس کو بڑے آسانی سے انشاءاللہ ہمارے سیکورٹی فورسز انٹیلیجنس سے مل کے ان کو اس نیٹ ورک کو بھی پکڑیں گے جو چینل جھپٹی کر رہے ہیں، بھتہ خودی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تاوان طلب مانگتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک آل از بینگ پلانڈ اینڈ ون اسپیس اینڈ دیٹ از انڈین ایجنسیز یہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے وہاں سے بیٹھ کے کرتے ہیں، بٹ آئی تھنک اب یہ تو بہت آہستہ ہے، جس کی ہماری کوآرڈینیٹڈ کمبائنڈ ملٹری آپریشن جو ہیں اس کی وجہ سے یہ کم ہوتے جائیں۔ بالکل صحیح۔ عبداللہ امین گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب، جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کے ہاتھوں بی ایل اے استعمال تو ہو رہی ہے اور دہشت گردی میں ملوث بھی رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اب بینک ڈکیتیوں، پھر گاڑیاں چھیننے اور جو بھتہ خوری کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت واقعات ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں بی ایل اے کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ کھٹکوچا کا جو علاقہ ہے، یہ کیونکہ مختوم کا علاقہ ہے اور پھر آگے جا کے کلات کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کی کارروائیاں چل رہی ہیں، اور جس طریقے سے یہ جان محمد بیچارے لڑکے کو اور ساجد علی جو کہ دونوں کوئٹہ ہزارہ لڑکے ہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا اور ان کے اوپر 2.5 کروڑ روپے تاوان مانگ لیا گیا۔ ان کے جو کوریئر کمپنی کے مالک محمد عمران کو فون کر کے انہوں نے کہا کہ پیسے دیں۔ اس سے تو بڑی وضاحت سے نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو اب ان کے پیسے ختم ہو رہے ہیں، ان کو اب مزید پیسے چاہیے ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ اب اغوا کریں گے، تاوان مانگیں گے، ڈکیتیاں کریں گے، بینک ڈکیتیاں کریں گے، ان کو عوام سے پیسہ چاہیے، لوٹنا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ واردات نہیں ہوئی ہے، یہ ماضی کے اندر متعدد وارداتیں پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جگہ کام کرتے رہے ہیں۔
لیکن ان سب کے بعد ایک بات تو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے آپریشن شابان کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے اور جس انداز کے اندر سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور اسٹرینگولیشن آپریشن کر رہی ہیں، اس سے اب ان کے لیے جگہیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس سب کے اندر عوام کو ان کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ دیکھیے یہ وہ جگہیں ہیں، بلوچستان 44% ہے پاکستان کا اور ایک بہت وسیع علاقہ ہے۔ اب میرے خیال میں وقت بھی ہے کہ مزید ہمیں ایف سی درکار ہے، جو کہ ہم بلوچستان کے وہ علاقے جن کے اوپر ابھی اس طرح سے سیکیورٹی کنسنٹریشن نہیں ہے ان کی طرف توجہ دیں۔ جہاں ایف سی نارتھ ساؤتھ ہے وہاں میرے خیال میں اب ایف سی ویسٹ کی ضرورت آ چکی ہے، اور حکومت اس سلسلے میں میرے خیال میں ضرور توجہ دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو جس طرح سے پولیس اور افواج مل کر یہ کارروائیاں کر رہی ہیں، اس سے انشاءاللہ دہشت گردی کی کمر تو ضرور ٹوٹے گی۔ لیکن ایک چیز ہمیں بڑی غور کرنی ہے کہ یہ دہشت گردی اچانک کیسے پاکستان کے اندر بڑھنا شروع ہو گئی، بالخصوص بلوچستان میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی اب آپ نے دیکھا کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا تو پاکستان مخالف قوتوں نے کوشش یہ کی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، اور یہ پاکستان کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ آئسولیشن کا شکار کرنے کی کوشش ہے، جس کے اندر افغانستان سے بھارت اور اسرائیل دونوں مل کے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پہلے بھی متعدد فٹ پرنٹس موجود ہیں اسرائیل کے جو بلوچستان کے اندر۔ اب جو کرنل ریلف پیٹر کا نقشہ تھا 2006 کے اندر بلڈ بارڈرز کے نام سے جو امریکن ڈیفنس جنرل کے اندر چھپا تھا، اس کے اندر بڑا وضاحت سے بتایا گیا تھا کہ وہ بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے اندر وہ کچھ علاقہ افغانستان کا اور کچھ جو سیستان کا علاقہ جو کہ ایران کا ہے اس کو ملا کے ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا 2006 سے ایک امریکن ڈیفنس جنرل نے کرنل ریلف پیٹر ایک ان کا آدمی تھا، اس نے یہ بنایا تھا۔ اب یہ ساری چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گریٹ گیم اب بلوچستان کے اندر کھیلی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ یقیناً صرف ایک ہندوستان تک محدود تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر افغانستان، اس کے اندر انڈیا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں امریکہ کا اسلحہ، یہ تمام چیزیں اور اسرائیل، یہ تمام کا تمام اس میں شامل ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک گریٹ گیم ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی پیٹر ہاپکر کی کتاب موجود ہے، دا گریٹ گیم، بڑی اچھی انٹرسٹنگ کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے یہ گریٹ گیم اس خطے کے اندر کھیلی جاتی ہے۔ دوسری جانب چین ہے، چین کا حوالے سے ان کو یہ معلوم ہے کہ رم لینڈ آف ایشیا کے اندر جو ہارٹ لینڈ فورسز ہیں ان کو پہلی دفعہ بغیر کسی تگدو کے، بغیر کسی کوئی ملٹری اسٹریٹجی کے، وہ ایک پرامن انداز کے اندر پاکستان کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں پاکستان کی کامیابی ہے، لیکن اس کو کیونکہ چین کی طاقت کو روکنا ہے، پاکستان کی معیشت کو روکنا ہے، پاکستان کے اندر ٹرموائل پیدا کرنا ہے۔ ابھی دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ یہ کتنے ہوں گے۔ ابھی میں کچھ یونیورسٹی تھیں بلوچستان کی جن سے میں خطاب کر رہا تھا، اور یہ مستونگ اور یہ سارا علاقے والی یونیورسٹیاں تھیں، تو ان سے وہاں لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے اور صرف سوال جواب میں نے کہا کہ آپ کر لیں۔ انہوں نے کسی لڑکے نے کہا، میں نے جب پوچھا کہ بھئی آپ نے کتنی آپ کی یہاں بی ایل اے کی اسٹرینتھ ہوگی، کسی نے کہا 5000، کسی نے کچھ کہا، کسی نے 20,000 بولا۔ میں نے کہا چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں 20,000، آپ مجھے بتائیں 20,000 سے بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا؟ تو وہ سارے ہنسنے لگے اور کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کسی کا باپ بھی بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان مضبوط ملک ہے۔ اب ہماری سیکیورٹی فورسز کی حکمت عملی کے اندر ابھی ایک واضح تبدیلی آئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس انداز کے اندر ابھی کردار ادا کیا، اور ابھی ہماری جو نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جنرل عامر رضا صاحب کی ایز اے 4 اسٹار جنرل، کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی، تو یہ دیکھیں نا، یہ نئی اسٹریٹجیز ہمیں ڈیولپ کرنی ہے۔ یہ ایک وقت کا تقاضا تھا کہ اس پوسٹنگ کو عمل میں لایا گیا، اور میرے خیال میں حکومت اب سیریسلی اس معاملے کے اوپر غور کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے ہمیں چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے مشکلات ہیں، واقعی ہماری شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایک گریلا جنگ ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اس گریلا جنگ کے اندر ہمیں ایک نئی ماڈرن وارفیئر کے اور الیکٹرانک
الیکٹرانک وارفیئر کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا. موجودہ حالات کے اندر پوری دنیا کی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز بلوچستان میں کردار ادا کر رہی ہیں. وی آل نو ویری ویل اس ٹائم پہ پاکستان کے جو بلوچستان ہے اس کے اندر جو انٹرسٹ ہیں وہ انفارچونیٹلی کچھ عرب ممالک کے بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ بلوچستان ترقی کرے, وہ نہیں چاہتے کہ گوادر بندرگاہ ابھرے. ابھی آپ دیکھیں نا جس طرح سے کویت کے ساتھ پاکستان کے معاملات چلے ہیں, سعودی عرب اور کویت درست کہہ رہے ہیں آپ.